چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا، ہر بار مشہد میں یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا، ہر بار مشہد میں الہی ٹھہر جائے وقت کی رفتار مشہد میں، یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا، ہر بار مشہد میں جنازے تو بہت آتے ہوئے دیکھے مگر میں نے جنازے تو بہت آتے ہوئے دیکھے میں نے نہیں دیکھے کبھی بھی موت کے آثار مشہد میں، سنا ہے خود شفا دینے کو آتے ہیں وہاں مولا، سو اب خود جا کے میں ہو جاؤں گا بیمار مشہد میں، الہی ٹھہر جائے وقت کی رفتار مشہد میں، یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا، ہر بار مشہد میں۔ اور بندوں کے پاس شیشے پیش کرو، رضا کے حسین پر یوسف کو بکتے دیکھتی دنیا، اگر ہوتا کہیں جو مصر کا بازار مشہد میں، سنا کر مرکبت مولا کی میں ان سے دعا لوں گا، ملیں گے جب کبھی بھی میثم تمار مشہد میں، ملیں گے جب کبھی بھی میثم تمار مشہد میں۔ مقطع پیش کرو، بہت خوبصورت مقطع پیش کرو، وہ چاہے گھر کی صورت ہو یا چاہے قبر کی صورت، خدا بندہ بنا دے میر کا گھر بار مشہد میں، الہی
الحد میں برائے خوشنودی ہمارے زمان برائے ترین سلام. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقط قال معصوم علیہ السلام السلام علیک یا امام الرؤوف السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے گزارش کی گئی ہے دعا کی جو کل انشاءاللہ امام کی ولادت کی شب بڑھ جائے گی اور یہ پورا شرح معصوم ان سے شروع ہو کر امام تک پہنچتا ہے. اس لیے آج کا عنوان درس رکھا گیا مسائل کو لڑ کر. تو سب کے لیے جو بھی بیمار ہے اور خصوصاً محترم حسین بھائی صبور آج کے دلیل ہے خداوند عالم مولا رضا کی ولادت کا واسطہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, ان کو صحت کاملہ عطا فرما, اور باقی جتنے بھی اور مومنین مومنات مریض ہیں ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. صلوات بھیجو محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب رضا علیہ السلام وہ ہستی جو 14 میں صرف رضا 8ویں نام. رضا کا جو لقب ہے وہ صرف اونلی 8ویں نام کا لقب ہے. رضا یعنی جو اللہ کی راضی پر راضی رہے. یہ جملہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ زیارت میں سلام علیک یا راضی بالقدر والقضاء, یعنی اس کی اپنی مرضی بھی اللہ کی مرضی ہو اور وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے, اسے رضا کہتے ہیں. رضا امام کا جو میں نے جملہ پڑھا ہے وہ بھی امام کی زیارت میں آپ کو بچے بھی مل جائے گا. السلام علیکم امام الرؤوف. رؤوف جو ہے یہ رؤوف قرآن کا لفظ ہے. بالمؤمن سورہ توبہ کی آیت ہے بالمؤمن رؤوف الرحیم. کہ مومنین کے لیے اللہ رحیم بھی ہے اور رؤوف بھی ہے. رسول اللہ کا بھی ایک لقب رؤوف ہے, مولا کائنات کا بھی ایک لقب رؤوف ہے, اور 8ویں امام کو بھی یا امام الرؤوف کہہ کے سلام دیا. کیا مطلب ہے رؤوف کا؟ رؤوف کا میننگ ہے سافٹ دل والا, نرم دل والا. اور دوسرے میننگ رؤوف اسے کہتے ہیں کہ جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. غریب مشق ماشاءاللہ بھی پڑھا بھائی نے لفظ مشق کا قصیدہ
مشہد کہتا ہے شہادت کی جگہ. مشہد اس وقت جب امام پہنچے ایک چھوٹا سا قریہ تھا, ایک چھوٹا سا گاؤں. ضلع جو ہے وہ تھا خراسان طوس. لیکن جب سے امام کی برکت ہوئی تو چھوٹا سا قریہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اب پورا ایران مشہد کی پناہ میں آ گیا. اس لیے کہ جہاں معصوم کے قدم چلے جاتے ہیں پھر وہ جمع نورانی ہو جاتی ہے. اس وقت جو ایران باقی ہے وہ صرف امام رضا علیہ السلام کے رؤوفیت کی وجہ سے باقی ہے. نہ کہاں سپر پاور دنیا میں اور کہاں چھوٹا سا ایک ایران جس پہ امام رضا کہا. ایک اور مشہور و معروف لقب ہے امام کا ضامن آہو. سارے امام ہمارے ضامن ہے, لیکن عجیب کمال ہے, عجیب کرامات ہے, عجیب عظمت ہے وہ آٹھ امام علیہ السلام کی کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو پھر بازو کو امام ضامن کسی اور کا نہیں باندھا جاتا, امام رضا علیہ السلام کا, اور اکثر سبز کلر کا باندھا جاتا ہے. آپ روزہ دیکھیے امام کی قبر پہ سبز چادر نظر آئے گا. تو ضامن آہو کیوں کہا جاتا ہے امام کو؟ آہو کہتے ہیں فارسی میں ہرن کو. وہ واقعہ بہت پرانا ہے جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جب ایک شکاری ایک ہرن کو قید کر کے یا ہرنی کو قید کر کے لایا تو امام آ رہے تھے مدینے سے خراسان کی طرف. ہرنی جھٹپٹا رہی تھی شکاری سے چھٹنے کے لیے. ایک مقام پہ ٹھہرا ہوا شکاری کا امام پہ تشریف فرما تھے. امام نے ہرنی کو دیکھا اور ہرنی نے امام کو دیکھا. امام سمجھ گئے, شکاری سے کیسے چھوڑ دے, آزاد کر دے. کہنے لگا مسافر تجھے نہیں پتا جانور آزاد ہونے کے بعد واپس نہیں آتے. امام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آئے. اسے کہتے ہیں ضمانت. ہمارا یقین کر لیا, اچھا ٹھیک ہے. ہرنی سے پوچھا تو کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئی تھی جو بھوکے پیاسے ہیں, اور میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. شام ہوتی رہی, ہرنی نہیں آئے. شکاری کہتا ہے مولا سے کہ دیکھا میں نے کہا تھا مسافر یہ جانور ہے واپس نہیں آئے گا. مولا نے کہا صبر کر, ہماری حکومت جانوروں پر بھی ہے. تھوڑی دیر میں ہرنی آئی اور مولا کے قدموں پر سر رکھ دیا. مولا نے کہا شکاری سے آ گئی ہرنی. ایک مرتبہ شکاری نے کہا اے انسان تو کون ہے کہ جو تیرا حکم جو ہے جانوروں پہ بھی چلتا ہے؟ امام نے فرمایا مجھے علیم اسے رضا کہتے ہیں. صلوات بھیجو محمد والے محمد. تب سے امام کا لقب پڑ گیا ضامن آہو. تو ذرا سوچئے جو امام جانوروں کے ضامن بن سکتے ہیں کیا وہ چاہنے والوں کے ضامن نہیں بنے گے؟ کیا کہنا ہے نرم دل امام. استاد عملی اس واقعے کو لکھتے ہیں. تہران میں ایک بہت بڑا تاجر تھا. امام کی کراماتیں بھری پڑی ہے کتابیں کتب. بہت بڑا تاجر تھا, بڑا بزنس تھا اس کا. پریزگار تھا, امام کا چاہنے والا تھا. وقت ایسا آیا کہ وہ لاس ہو گیا, غریب ہو گیا. اچھا دنیا کا دستور ہے جب پیسہ ہوتا ہے تو سب جاتے ہیں, جب حالات کمزور ہوتے ہیں تو سب کنارہ. بہت ایسے ہوتے ہیں جو غربت بھی ایک مصیبت ہے. اللہ کی حدیث بھی ہے غربت ایک مصیبت ہے. حالات خراب ہو گئے, سب کے در پہ گیا, کہیں سے کچھ نہ ملا. زوجہ سے آ کے کہنے لگا اب تو سب کے دروازے بند ہو گئے میرے لیے, بس ایک ہی دروازہ بچا ہے. کون سا؟ امام رضا علیہ السلام. تھوڑا بہت اگر تیرے پاس ہو یا کہیں سے مانگ کے لا, مجھے کرائے کا انتظام کر, میں مشہد جانا چاہتا ہوں. لیا ادھار سدھار لیے پیسے, قرضہ بہت ہو گیا تھا, لے کے پہنچا مشہد امام کی زیارت. زری کو پکڑ کے اپنی فریاد سنائی, اور جب پھر سنانی فریاد مولا سے تو پھر واپس ہوا گھر کے ارادے سے.
راستے پہ سوچنے لگا جب زری سے باہر نکلا کہ مولا سے میں نے فریاد کی ہے، شاید مولا نے بھی میری فریاد نہیں سنی۔ ابھی سین غدیر یا سین خسروی یا سین شفا اتنے ماشاءاللہ مولا کے روزے میں باب اور سہن ہے جی، باب شفا بھی ہے، باب کوثر بھی ہے۔ ابھی گیا سین خسروی کے قریب جا رہا تھا، اس پر جا دیکھا سامنے ایک سکہ پڑا ہے، تو ماں اٹھایا سکہ ایک اور اٹھا کے کہنے لگا، سوچنے لگا کہ چلو ایک سکہ ہے، فون کرتا ہوں ایک صاحب کو۔ گیا بوتھ پر سکہ ڈالا، سکے سے ہو جاتا ہے فون کیا کہ کون کہاں پہ فلاں بول رہا ہوں، تہران کا تاجر کا، بہت پریشان ہوں، وہ جو پیچھے بہت پریشان ہوں، کہاں کھڑے ہو؟ کہا سین خسروی پہ کھڑا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میں رکنا، گاڑی بھیج رہا ہوں۔ نہیں جانتا، سوچیے، رکا، تھوڑی دیر کے بعد ڈرائیور گاڑی لے کے آ گیا، گاڑی میں بٹھایا، اور ڈرائیور بہت بڑا تاجر تھا مشہد کا، وہ بہت بڑا تاجر تھا جس نے اس کو بلایا، تہران کے تاجر کو۔ پہنچا، ڈرائیور نے کہا داخل ہو جاؤ گھر میں۔ جیسے حجرے میں داخل ہوا تو اوپر سے وہ اترتا ہوا شخص آیا جس نے بلایا۔ اس نے پوری داستان بتائی اپنی، تہران والے نے، میں بہت بڑا تاجر تھا، لاس ہو گیا بزنس میں اور بہت غریب ہو گیا، حالات بہت خراب ہے، یہاں تک کہ ان کو جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا کتنے کا مقروض ہے؟ اس نے بتایا کہ 2 ملین 2 ماہ۔ کہا ٹھیک ہے اچھا، اور کہا 4-5 ملین اور ہے میرے پاس دوسروں کو، اور ایک دوست پورا شمار کیا اس نے، سنیے، اور چیک بک اٹھائی اور چیک کاٹتا گیا، یہ لو 2 ملین تمہارے لون کا قرض، 2 ملین تمہارے دوستوں کا قرض، 2 ملین فلاں کا قرض بتا دے دیا۔ وہ تاجر حیران ہو گیا، کہا اس نے، یہ ہے کون اتنا بڑا آدمی کہ جو میری ساری پریشانی کو، کہا بتاؤ تو اپنے بارے میں۔ کہا سنو، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک جوان داخل ہوا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے، مشہد والے، یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا سنو، میرا بیٹا کینسر کا بیمار ہو گیا، میں اس کے علاج کے لیے بہت دور دور تک گیا، یہاں تک کہ امریکہ، لندن وغیرہ سب، جتنا پیسہ تو تھا ہی اس کے پاس۔ کہنے لگا جب میرے بچے کا آخری ٹریٹمنٹ ہوا لندن میں تو ڈاکٹر نے کہا دیکھو ہمارا کام ہے علاج کرنے کا، ہم علاج کر رہے ہیں، 2 ٹیسٹ تمہارے بیٹے کے کر چکے، ابھی تیسرا ٹیسٹ باقی ہے، لیکن ہم تم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تم اپنے گاڈ سے دعا کرو، یہ رپورٹ جو ہے تمہارے سے آ جائے۔ وہ کہتا ہے میں نے وہیں سے بیٹھے لندن سے مولا رضا علیہ السلام کو سلام کیا، عدالت پڑھی، کہا مولا میرے بچے کی زندگی آپ کے ہاتھ میں، کہا میری فریاد پہنچی، آواز آئی تمہارا بچہ صحیح سلامت ہو جائے گا، تم کیا کرو گے ہمارے لیے؟ اس نے کہا مولا جو بھی آپ کا ظاہر ہوگا، پریشان ہوگا، میں اس کی مدد کروں گا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ کی دوبارہ، مرض بالکل ختم، کہنے لگا میں صحیح ہو کے اپنے بیٹے کو لے کے مشہد آیا، اس دن سے تلاش میں تھا کوئی ایسا زائر مل جائے جو بہت پریشان ہو، تم نے میری منت کو پورا کرا دیا۔ امام نے کہا ہے کہ میرے زائر کی مدد کرنا اس کا اجر ہی ہے۔ سلوات بھیجے محمد والے کس طرح امام مدد، اور یہ واقعہ میں کسی کا سنا ہوا نہیں یا لکھا ہوا نہیں، اپنے آنکھوں کو بتا 2018 قافلہ لے گئے، میرے ساتھ لوگ تھے، تو میرے ساتھ ایک پولیس والا تھا دلی کا، زیارت کے لیے گئے، امام کی ضریب پہ ازدحام بہت رہتا ہے، اب نہ جانے وہ انسان ہوتے ہیں یا ملک ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، یہ تو مولا ہی جانے۔
لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو پہلی بار میں امام کی زری کو بوسا دیتے ہیں. بہت سارے بیچارے ضعیف نہیں دے پاتے. امام گئے, زیارت ہوئی, 2-3 دن تک گئے, زیارت نہیں ہو پائی مومنین کی. تیسرے دن پھر گئے. وہ جو پولیس والا تھا میرے ساتھ وہی بھی ہے اور بہت مشہور و معروف جو ہے وہ شاعر بھی ہے, شاعر اہل بیت. اس کا بہت مشہور و معروف نغمہ پوری دنیا میں گونجا. ایک وفادار کی غیرت کا یہ لگتا ہے سر, نو کے نیزہ پہ ٹہرتا ہے جب پاس ہے. تو گئے, معمولی سی وہ گھڑی پہنے ہوئے تھے, 100-200 روپے کی دیا. تو زیارت کرتے ہوئے اس کی گھڑی گر گئی. اب جہاں کروڑوں کا مجمع, شعبان 14 شعبان 2-3 کروڑ کا غالباً زیارت ہو گئی. زیارت ہو کے آ گئے کمرے پہ ہوٹل میں. اس سے واسی بھائی کہنے لگے مولانا میری گھڑی گر گئی, زیارت کرتے. میں بولا کہ تمہیں پیسے ہی نہیں کہہ رہے, 250-300 روپے. میں نے خود کہا, میں نے یار آصف بھائی 2-3 کروڑ کا مجمع تھا, ٹوٹ گئی ہوگی, کہیں خالی ہوگی. اس نے کہا نہیں مولانا آپ ذرا ٹرائی تو کر لیں ایک بار. بولا بھائی کہاں ٹرائی کر لوں, اتنا مجمع ہے. اچھا وہ بنا رکھے ہیں ماشاءاللہ جو جاتے رہتے ہیں, وہ بوت بنا رکھے ہیں ہر دروازے پر. جو انسان غائب ہو جاتا ہے یا سامان غائب ہو جاتا ہے اس کے لیے سب بوت پر. ہم گئے خیر سین ندیر کی طرف, اسی دروازے سے داخل ہوئے تھے 2-3 گھنٹے بعد. اور آفس میں جا کے انہیں بتایا کہ بھائی ایسے ایسے اس وقت جو ہے وہ مومنین آئے تھے زیارت کے لیے, یہ صاحب ہے, ان کی گھڑی کھو گئی, گھڑی گر گئی. انہوں نے کہا کس وقت آئے تھے؟ میں نے بولا فلاں وقت. اس دروازے سے گئے تھے فلاں دروازے. انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو 10 منٹ. انہوں نے کمپیوٹر میں دیکھا تو 10 منٹ کے بعد وہ گھڑی لے کے آیا. کہنے لگا دیکھو یہی ہے کیا مولانا؟ میں نے کہا دیکھو آصف بھائی یہ کہاں, یہی ہے. توجہ کیجیے, اتنے مجمع میں یعنی یقین. آصف مجھ سے کہنے لگا, آصف بھائی کہہ رہے مولانا مجھے یقین تھا کہ امام کے روزے میں چوری نہیں ہو سکتی, میری گھڑی مل جائے. یقین. اور بہت سارے لوگوں کو پیسے غائب ہو جاتے ہیں, گھڑی کے پاس گر جاتے ہیں, وہ بھی مل جاتے. کیونکہ امام خود مدد کرنے والے, امام رؤوف ہے. جو کیجیے امام کا مرتبہ 2 سال رہے امام خراسان میں, زیادہ نہیں ہے 2 سال. 2 سال. اور مامون نے زبردستی امام کو بلایا تھا, مامون نے زبردستی بلایا تھا. 2 نمازوں کا حکم دیا. مامون نے کہا, گزارش کی کہ مولا آپ نماز عید پڑھائیں, نماز عید الفطر جی. اور امام گئے اور مامون نے امام کو آدھے رستے سے بلایا. جب فضل ابن ربی نے کہا کہ اگر ان کا حال دیکھ لیا چلنے کا, خراسان کے لوگوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا سر پہ رسول کا ماما ہے, دوش پہ ابا ہے, ہاتھ پہ رسول کا عصا ہے, لوگ ان کے قدموں کو چوم رہے ہیں, ان کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں. اگر یہ مسجد میں پہنچ گئے اور انہوں نے نماز عید الفطر پڑھا دی تو تو گیا. یہ وجہ تھی کہ مامون نے واپس پڑھا. اور ہر طریقے سے جا. مشہور معروف امام کا واقعہ, جب ایک مامون کے دربار میں ایک شخص آیا اور آگے دعویٰ کرنے لگا کہ میرے پاس جو ہے وہ نبی کے بال ہیں, میرے پاس نبی کے بال ہیں, میں کچھ بھی موچا دکھا سکتا ہوں. مامون کے پاس تو ایسا کوئی تھا نہیں. ان کا آدمی بلایا علماء کو, پہچان سکتے ہو؟ نہیں یہ بابا ہے, اس کی بات نہیں. فضل ابن نبی نے کہا ایک ہی ہے شخص جو بتا سکتا ہے کہ بال اصلی ہے یا نقلی ہے. کون؟ علی بن مسعود. بلایا گیا مولا کو, دربار بھرا ہوا ہے, عالم بھی بیٹھے ہیں, دانشور سب. ماموں نے کہا سرکار ابن رسول اللہ, یہ شخص آیا ہے, دعویٰ کر رہا ہے یہ جو میرے پاس 7 بال ہے یہ سب کے سب نبی کریم کے بال ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذرا سا آپ بتائیے, آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اصلی بال ہے نبی کے یا پھر
امام نے کہا بتا سکتے ہیں کیسے؟ کہا تندور جلایا ہے، تندور جلایا ہے، کہا ساتوں بالوں کو تندور میں ڈالو، ساتوں بال ڈالے گئے، 3 بال جل گئے، 4 نہیں جلے۔ امام نے کہا جو جل گئے وہ رسول کے نہیں تھے، جو بچے ہیں یہ زلف رسول، جو بچ گئے اس لیے کہ رسول کے بالوں کو دنیا کی آگ نہ جلا سکتی، نہ جہنم کی آگ جلا سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے وہ سلسلہ جب امام نشاپور کے راستے سے گزر رہے ہیں تو ساری تمام اہل سنت کی بڑی بڑی کتب میں ایک حدیث، جس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، اتنے سارے راوی لکھنے والے تھے نشاپور کے راستے، سلسلۃ الذہب کیوں کہا جاتا ہے اس حدیث کو سلسلۃ الذہب؟ یہ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی، جو لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ لیکن مولا نے فرمایا شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اس میں داخل ہونے کے لیے شرط بھی ہے اور شروط بھی ہے، اور اس کی شرط میں ہوں، ہماری ولایت کی پناہ میں آ کر لا الہ الا اللہ کہے گا وہ اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، یعنی ذہب کے معنی عربی میں سونا، سونے کے دھاگوں سے لکھی ہوئی، لیکن اصل جو اس کا وجہ تسمیہ ہے سلسلۃ الذہب کا وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں راوی کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے بیان کی اپنے والد سے، 7ویں امام نے چھٹے امام سے، چھٹے امام نے 5ویں امام سے، 5ویں امام نے تیسرے امام سے، تیسرے امام نے دوسرے امام سے، دوسرے امام نے مولا علی سے، اور مولا علی نے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے اللہ سے۔ صلوات پڑھے محمد والے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، جو ساری کتب اہل سنت میں موجود 23 یا 24 ہزار مورخوں نے فیس ٹو فیس حدیث لکھی ہے کہ مولا نشاپور سے، یہی وجہ ہے نشاپور میں پہنچے تو لوگوں نے کہا ابن رسول اللہ پانی نہیں ہے، اچھا امام ایک پہاڑی پر پہنچے، امام نے ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہوا، آج تک امام کا معجزہ زندہ ہے، آج بھی جو جاری ہے، جو چشمہ ہے نشاپور میں جی، وہ اسی وقت کا چشمہ ہے جب امام نے ٹھوکر ماری۔ آج بھی نشاپور ایران کو جو ہے امام کے قدموں کی طرف کیا کہنے امام کے رضا علیہ السلام، تو اللہ کے راضی کو رضا ہے، اسے رضا کہتے ہیں، جس کو نہیں ہوئی ابھی زیادہ اسے ہو جائے، رضا علیہ السلام کی زیادہ پہ آپ لوگ اجازت نہیں دیں گے۔ امام نے فرمایا، یہ حدیث بس، امام نے فرمایا جو میری زیارت کرے گا زندگی میں اور مرنے کے بعد، دونوں طرح ہے، حیاتی فی مماتی، جو حیات میں اور مرنے کے بعد، یعنی مرنے کے بعد تمہاری طرف سے کوئی نیابت کرے، اسے 3 باتوں میں میری شفاعت ملے گی، جو میری زیارت کرے گا زندگی اور موت کے بعد۔ چراغ نے مولا اس مقام پر کہ محشر کے میدان میں جب سب کے ہاتھ دائیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جو میرا ظاہر ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال لیا جائے گا، اور کا میزان کے وقت میری شفاعت ہوگی، اور کا پلے صراط کے وقت میری شفاعت ہوگی، جو میری زیارت کرے اللہ رضا علیہ السلام۔ 3 مقام پہ امام کی شفاعت، کیا
وجبت لہ الجنہ، چھٹے امام کے جس نے زیارت کی رضا علیہ السلام اس پہ جنت واجب۔ امام کی والدہ کا نام تو آپ کو معلوم ہوگا کیا ہے؟ نہیں، نجمہ، ایک لقب بھی ہے امام کے، جو لقب مشہور و معروف ہے تاریخ میں، ام البنین۔ نجمہ خاتون کا لقب ام البنین بھی ہے۔ تنہا بس کائنات میں یا تو مادر مولا عباس علیہ السلام کا یا 8ویں امام کی والدہ گرامی کا لقب ام البنین۔ آج پورا خراسان، پورا مشہد، پورا ایران امام کے نور سے پر نور۔ دیکھیں آپ جائے کیا جنت کا نظارہ۔ امام کی بہن کا سایہ، امام کا سایہ، امام صاحب کا سایہ، پوری دنیا میں اس امام کے ملک سے ان کی روشنی پھیل رہی ہے۔ بڑے بڑے مجتہد جن کو بشارت ہوئی نجف سے، جی نجف سے بشارت ہوئی، مشہد جاؤ ہمارے بیٹے کی زیارت، قوم چلی جاؤ ہماری بیٹی کی زیارت۔ اتنے مقدس امام کہ آپ ہر روز اپنی نماز میں سارے امام سلام کے لائق ہیں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آٹھویں امام سلام علیک یا غریب الغربا، سلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، اے محتاج غریب فقیر لوگوں کے مدد کا کچھ پر سلام مقدس۔ پہ جاتے کیسے جاتے ہیں تو امام زامن باندھ کے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے امام زامن باندھا، آپ امام کی زامنی میں آئے۔ اور یہ امام زامن کا رواج صرف شیعوں میں نہیں ہے، بس ایک فرقے کو چھوڑ کے دیوبندی کے جی جتنے بریلوی ہے جتنے سنی ہے یہ حدیث سے وہ بھی باندھتے ہیں۔ امام زامن رضا علیہ السلام وہ لوگ بھی باندھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ امام رضا ہمارے زامن مقدس۔ انشاءاللہ جشن ہوگا جو فضائل امام انشاءاللہ پیش کریں۔ خداوند عالم شب جمعہ ہے، آج مغفرت کی شب ہے، گناہوں کے معاف ہونے کی شب ہے، اور امام کی ولادت کا بھی ہے۔ پروردگار امام رضا علیہ السلام کا واسطہ تیری بارگاہ میں جتنے ہاتھ پھیلے ہاتھوں کی نیک حاجتوں کو قبول فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں جتنے مومنین بیٹھے اور جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلوں کو دور فرما۔ یا اللہ شب جمعہ ہے، مغفرت کی شب ہے، امام کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے مریض ہیں امام رضا علیہ السلام کا صدقہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حسین بھائی صبور کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مقروض ہے قرض سے ادائیگی فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بے روزگار چلنے میں خیر و برکت عطا فرما، جو پردیس میں ہے صاحب خیریت کے وطن فرما، جو بجرم قید ہے انہیں رہا فرما، جو زیارات کے مشتاق انہیں مشرف فرما، جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، مزار مقدسہ کی حفاظت فرما، اہل بیت کے دشمنوں کو نشت و نابود فرما، ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار کوئی بڑا غم نہ دینا سوائے ہمیں اہل بیت علیہ السلام۔ شب جمعہ ہے، مغفرت کی شب، جتنے مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما، کہ گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، مقام اہل بیت کو انہیں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے حقیقی ہادی نوِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے حقیق اعوان انصار فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تاب بیننا بینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات